مروان بن حکم کو اللہ رسول نے شہر بدر کرا. کیا کرا؟ شہر بدر کرا تھا. جو بھی ہو صحیح ہے ضعیف ہے یہ تو نہیں کو معلوم ہے. وہ اتنا ہم دیکھنے میں کیا بھی نہیں سکتے. کس نے کیا تھا بھائی اللہ کے رسول نے, مطلب علی مرزا کا ایسا کہنا ہے. مروان بن حکم کو, مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کو. ہاں کیا اللہ کے رسول نے شہر بدر کرا تھا کیا؟ نہیں, دیکھنا پڑے گا. ہاں دیکھنا پڑے گا. بس یہی سب کچھ سوالوں کے جواب. مطلب نہیں, صحابی کے تعلق سے تو ہمارا عقیدہ ہے, صحابہ سب عادل ہیں, خیر خواہ ہیں. ان کے تعلق سے عقیدہ رکھنا کہ وہ حق تلفی کر سکتے ہیں, یہ عقیدہ ہے کیا؟ بالکل عقیدہ نہیں. پر بھائی وہی بولنے, وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, خالی ہم کو یہ معلوم کرنی تھی. نہیں, صحیح روایت بھی آ جائے اگر تو کیا کرو گے؟ صحیح روایت بھی ثابت ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو بھائی کہاں سے مان سکتے کہ مطلب اللہ کے رسول نے کسی کو شہر بدر کرا ہو, اور خلفائے راشدین میں سے مطلب جیسے حضرت عثمان ان کو واپس بلا کے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی, مطلب اگر اللہ کے رسول کسی کو شہر بدر کرنا ہے تو کوئی بڑا ریزن ہوگا. پہلے ایک چیز بتاؤ, صحابی کے تعلق سے اگر روایت ثابت ہو جائے تو مانو گے؟ نہیں مانیں گے. تو پھر کیوں پوچھ رہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے چچا نے, حضرت عباس نے, حضرت عمر, حضرت عثمان سب خلیفہ اور ان کی دربار میں اپنا مقدمہ پیش کیا. تو حضرت عباس نے کہا کہ خائن کذاب جھوٹے ایسے الفاظ آتے ہیں, اس سے میرا فیصلہ کرائیے. ہاں حضرت علی کو. ہاں, تو کیوں نہیں انجینئر پیش کرتا ہے روایت؟ یہ روایت کیوں نہیں پیش کرتا اور کیوں نہیں مانتا, اس پہ کیوں نہیں مان لاتا؟ بالکل نہیں, کسی کو نہیں, ہمارا خود کا نہیں. پر وہی ہم نے کہا تھا, مطلب یہ جو روایت ہے تو ہم نے کہیں سے سنا تھا کہ ضعیف روایت ہے. انجینئر مطلب اپنے پاس سے وہ روایت پیش کرتے ہیں. مولانا مودودی جو میں کتاب تو اٹھا کے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے نا. ہاں, اس پہ تو کوئی صحت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے, تو ابھی کیا کرے گا انجینئر؟ بات صحیح ہے آپ کی. ہاں, ابھی کیا کرے ابھی آپ کیا کرو گے؟ ابھی آپ کا دماغ کیا کرے گا؟ آپ بڑے شک و شبہات میں پڑ گئے نا. بھائی اثرات رہ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو سننے کے بعد, سال بھر سننا میرا عقل نہیں کام کری تو وہ تو یہ شاید ہے. بات تو یہ ڈھلمل عقیدہ بولتے تھے اسے, عقائد میں کیا بولتے, ڈھلمل. شیعت کا اثر کہ دوسرے صحابہ کے تعلق سے کوئی بات آ گئی تو فوراً شک و شبہات میں پڑ گئے. حضرت علی کے تعلق سے بات آ رہی ہے, حضرت حسین کے تعلق سے بات آ رہی تو کوئی شک و شبہات نہیں. ایسا کیوں؟ ہمارا تو سب صحابی کے تعلق سے عقیدہ ہے, سب صحابی خیر خواہ ہیں امت کے, سب عادل ہیں, سب بخشے بچائے ہیں. تو اصول سب کے لیے رہے گا نا, رہے گا کہ نہیں؟ صرف حضرت عثمان کے لیے, حضرت عثمان کا کچھ آ گیا تو ان کو متون کرنا شروع کر دیں گے, اور اہل بیت کا کچھ آئے گا تو ان کو متون نہیں کریں گے. تو یہ شیعوں کا اصول ہو گیا نا, اہل حدیث سے اہل سنت کا اصول تھوڑی ہے. بات تو صحیح ہے. تو انجینئر کا کوئی اصول نہیں ہے, انجینئر بے اصول ہے, اس لیے تو اس کی انجینئرنگ چھوڑنا پڑی. بات صحیح ہے, مگر اب رہیں اتنے دنوں تو اثرات تو آ ہی جاتے ہیں. کس میں نہیں اثرات نہیں آتے جب تک آدمی کو اپنا عقیدہ اصل میں تکلیف اندھی تکلیف نے یہ سب بیماری پیدا کی کہ آدمی علم و اصول سے پیدل ہوتا ہے. اب وہ تو ایسی روایتیں نکال کے ایسی روایتیں دیکھیں گے تو بہت ساری روایتیں ایسی حضرت علی کے تعلق سے بھی, اور صحیح روایتیں بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جو کافروں کے لیے اتری ہے. اگر اللہ کے نبی تہجد کے لیے حضرت علی کو اٹھانے گئے نا, حضرت فاطمہ کو, تو کہا کہ تم ابھی تک سو رہے ہو. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اٹھا دیتا. تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, اپنی ران پر ہاتھ مارے اور سورہ کہف کی آیت پڑھ کے گئے, انسان بڑا کٹ حجتی ہے. ابھی صحیح بخاری کی روایت ہے, تو انجینئر کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اب اللہ کے نبی کو ناراض ہو رہے نا یہاں, تو بس مروان بن حکم پہ ناراض ہوئے تو وہ حجت ہے, حضرت علی پہ ناراض ہوئے تو حجت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یہاں ایک اصول بھی پتہ چلا. کیا اصول پتہ چلا اپنے کو؟ جی کہ یہ لوگ بے اصول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول والے تھے. کہ اگر وہ روایت سے ثابت کر رہا ہے کہ مروان پر یا کسی صحابی پر اللہ کے نبی ناراض ہوئے غلطی دیکھنے پر، تو یہاں غلطی دیکھنے پر حضرت علی پہ بھی ناراض ہوئے. تو اللہ کے نبی اصول والے تھے. سب کے ساتھ ایک ہی اصول ہوتا تھا، لیکن ہم بے اصول ہو گئے. بات صحیح ہے. ہم سب صحابہ کے تعلق سے عقیدہ یہ بنا لیا انسان ہے وہ معصوم علی خطا تھوڑی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. نہیں بالکل وہ عقیدہ تو بالکل وہ تو سبھی کے اوپر ہے. ہمارا تو ہم صحابی کو معصوم انل خطا سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھتے. لیکن نہیں مطلب خالی یہ تو پتا کرنا تھا کیونکہ ہم نے کئی لوگوں سنا، کتنے بیان ہم نے سن ڈالے، سب نے یہی کہا کہ حدیث ہی پہلی بات ضعیف ہے. ہاں وہ تو ہے ہی. میں تو وہ تو مروان بن حکم، اگر مطلب ہم کسی نے کہتے کہ مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کو، ایک اصول اور چاہے حضرت علی کے تعلق سے کوئی روایت پیش کرے، چاہے کسی صحابی کے تعلق سے پیش کرے، پہلی چیز تو ہمارا عقیدہ صحابی کے تعلق سے ایک دم صاف اور واضح ہے نا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہوگی. پہلا اصول عقیدہ غلط نہیں ہوگا. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بات کچھ انداز میں ہو جو جس کو ہم غلط مطلب مانا لے رہے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. سمجھے؟ بالکل ہو سکتا ہے. غلط مانا مفہوم ہم نے لیا. بالکل ہو سکتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. جی سمجھے نا؟ جی سمجھ رہے ہیں. یہ اصول جب تک دیکھو اس معاملے میں، اصول کے معاملے میں شیعہ رافضی تو اہل سنت حنفی دیوبندی بریلویوں سے بہت بہتر ہے. ضعیف فرقے سے بھی بہت بہتر ہے. انجینئر کا فرقہ جو نکلا نا ان سے بہت بہتر ہے. کیوں معلوم ہے؟ کہ تم صحیح روایت کچھ بھی پیش کر دو نا اہل بیت کے خلاف تو ساتھ جھوٹی بول لے گا. بولو ہو ہی نہیں سکتا. جب اہل بیت کی فضیلت ایک حدیث میں آ چکی ہے، بیان ہو چکی ہے، اب بالکل نبی نے بیان کیا نا، تو کوئی بھی بات تم پیش کرو تو وہ سب رد ہو جائے گی نبی کی بات کے آگے. زیادہ یہ ہوگا کہ بھائی ہاں وہ معصومن کی خطا نہیں، ان سے غلطی خطا ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے اجتہادی خطا. تو یہ اصولی بات ہے. تو جب اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کے بارے میں کہہ دیا میرے صحابہ کو برا مت کہو، تو بات ہی ختم ہوا ہے. آپ کسی کے تعلق سے وہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے. ہاں کسی کو الزامی جواب دینے کے طور پر آپ کوئی بات پیش کرتے ہو تو اس سے آپ کی مراد نیت ہوتی نہیں کہ صحابہ کی آپ گستاخی کر رہے ہو. بالکل نہیں نیت ہوتی. جیسے ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو مدینہ پہ جب حملہ ہونے والا تھا تو ایک صحابی نے اپنے گھر والوں کو خبر کی. ان کو فکر ہوئی کہ میرے اہل و عیال ادھر ہیں تو ان کو وہ کہیں جنگ میں وہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے. اب اس زمانے میں اس بات کو کیا سمجھا جائے گا؟ مخبری. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی نا کہ دیکھو وہ عورت جا رہی ہے اس کو چیک کرو. صحابہ نے اس کو چیک کی، اس کے سر میں سے چٹھی نکلی، سر میں سے چٹھی نکلی. پکڑا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ بولے ابھی اس کی گردن مار دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا یہ بدری صحابی ہیں اے عمر، اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور معاف کر دیا. اب یہ تو صحیح روایت ہے نا، قرآن کی تفسیر میں آتی ہے باقاعدہ، بخاری کی ہے روایت ہے غالباً. جی جی اللہ کے نبی وہاں گواہی بھی دے رہے ہیں بدری صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بخش دیے. اگر ان سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو اس کو پکڑنے کا نہیں، اس کو پکڑ کے عقیدہ نہیں بنانے کا. ہاں بھائی عقیدے کی بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے جب سامنے والا، جب آپ کے سامنے اکثریت اہل تشیع کی ہو، اور جب آپ کے اہل سنت دوست بھی مطلب ان کے مطلب ملنا جلنا ان سے ہو، جب ان کے سامنے سب باتیں آتی تو ان کے پر مطلب باتوں پروف کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. ہاں تو یہ ہے نا کہ ساری روایت تو ہے تو صحیح. بھائی اگر اہل حدیث بھی اگر جذباتی سے خالی باتیں کریں گے تو فرق کیا رہ جائے گا مقلد اور اہل حدیث میں؟ اصول طے کرو نا. میں کہاں جذباتی باتیں کر رہا ہوں؟ میں نے جذباتی بات کیا کیا؟ نہیں ہم آپ کو نہیں کہہ رہے. اگر ہم اس طرح جذباتی باتیں کر دیں تو جذباتی میں کرنے کی بولا ہی نہیں. میں اب اصول والی بات سکھا رہا ہوں نا آپ کو. اصول تو ہمارا اصول خیبر کے قلعے کی وار میں ایک صحابی نے مسلمہ کو ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ دیا تھا. محمد بن مسلمہ تھا نا، کیا نام ہے صحابی ہے، کیا نام ہے اس کا،
وہ صحابی تھے, انہوں نے کسی کا ہاتھ پیر کاٹ کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو. جو جنگ میں کیسا ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ بڑا حملہ کرتے ہیں اور بڑے آدمی کو مارتے ہیں نا, اس کو مالی غنیمت میں سے بڑا حصہ ملتا ہے. ابھی آپ نے گئے اسلامی لشکر میں اور آپ نے کسی کرنل کو مار کے آئے دشمن کے, ایک پیس کے 80 روپے ہول سیل ریٹ ہے, 100 روپے. ارے واہ کیا تم بھی یار, تو وہ ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہے ہم کو, وہ چلے گا, وہ ہمارے مسئلہ نہیں ہے نا. یہ تو تھوڑی ہے, ایسا تھوڑی ہے یہاں تو اپن دھندا کرنے بیٹھے وہ رشتے ناطے نبھانے بیٹھے. ابھی تم نے جو پاجامے لائے, جو ریٹ میں لائے میں وہ ریٹ میں لے کے جاؤں تم سے کیا, 5 روپے کا پاجامہ دو بھائی میرے کو. ارے صاحب معلوم ہے نا ہم کو, یہ ایسی ہوتا ہے. گرنے کیا بات ہے اس پہ, کوئی بہت بڑا کام تھوڑی ہے. 100 روپے 100 روپے 150 روپے کتنے ہیں, تو یہ ہے کتنے, 100 روپے دو. تو وہ صحابی نے ان کو مار کے چھوڑ دیا. اب وہ یہ امید میں تھے کہ یہ تو مر جائے گا, اور اب جب یہ مرے گا تو اس کا کریڈٹ کس کے اس میں آئے گا, میرے اس میں آئے گا. اب بعد میں وہاں پر حضرت علی پہنچ گئے اور حضرت علی نے اس کی گردن کاٹ دی. اب حصہ کا کچھ ایسا مسئلہ ہوا تو وہ کچھ اللہ کے نبی کے پاس شکایت پہنچی, صحابی نے شکایت کی, حضرت علی نے اقرار کی اس بات کا, ہاں ایسا ہوا. تو اب کیا یہ بات کو لے کر نعوذ باللہ کو یہ بولے کہ حضرت علی ایسے ناانصافی کرتے تھے بالکل میدان جنگ میں, بالکل. لیکن جب وہ یہ بات پیش کرے نا کہ حضرت عثمان اس میں احد میں بھاگ گئے تھے, سبھی روایت پیش کرتے ہیں وہ ان کے سامنے. وہ اصل میں دیکھو ایک چیز سمجھ لو, ان کا جو عقیدہ ہے ہمارے عقیدے میں فرق ہے زمین آسمان کا, اس لیے بات کرنے اصول میں فرق ہوتا ہے. ان کا بات کرنے کو نہیں, ہم آپ سے نہیں بتا سکتے ہم کتنی جذبات میں اس ٹائم مطلب ہیں ہمارے پاس. جب ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے تب ہمیں علی سے محبت تھی, اہل بیت سے محبت تھی. لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم نے معاویہ بن ابو سفیان کرنے چالو کرا علی مرزا کو سن کے, تو ہمیں علی سے بھی بغض ہو گیا اور اہل بیت سے بھی بغض ہو گیا, جو ہمارے دل کے اندر آتا تھا. سیدھی بات ہے نا بھائی, ایک صحابی سے بغض رکھو گے تو پھر دھیرے دھیرے سب پر سیڑھی جائے گی نا, کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کے فرمان کا انکار کر دیا نا. اب آپ کا کوئی اصول نہیں رہا. جب آپ بے اصول ہو گئے نا تو بے اصول آدمی کا کوئی بات کوئی ڈھنگ تھوڑی ہوتا ہے. حقیقت ہے, ہم آزما چکے اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی دیکھ چکے ہمارا کیا حالت تھی. اس وجہ سے ہم نے آپ کے پاس ایک بار بہت پہلے کال کی تھی رمضان کے ٹائم پہ. اچھا, ہاں, آمش کے ذریعے سے, شاید آپ کو یاد ہو کہ ہماری یہاں پہ بہت لمبی بحث چلی تھی جب ہم نے آپ کو بات صبح ہی کی تھی نا آپ نے. ہاں, کافی غلط ہم نے بولا تھا. آمش کا فون آیا تھا مجھے, لیکن میں بہت مصروف تھا. ابھی دھندا لگ گیا نا میرا یہاں ہول سیل کا, کبھی کسٹمر دیکھیں آپ سے فون پہ بات کرتے کرتے بھی میں پیسے لے رہا تھا, تو اس لیے میں امش کا فون اٹھا نہیں پایا. تو مجھے یہ لگا کہ امش نے شاید دوسرے نمبر سے فون کیا. اچھا, بس یہی سب مطلب ایک دم دماغ ہمارا کام ہم کرنا بند ہو گیا تھا. تو نہیں, ایک چیز سمجھ لو, آپ سب سے آسان اصول آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات تو ہم جب توحید کو نہیں سمجھتے ہیں نا, توحید نہیں سمجھنے کی ہی ساری گڑبڑ ہے. اس سے سب چیزوں کا تعلق توحید سے ہے. جب آپ توحید سیکھیں گے, سمجھیں گے, اس کے تقاضے, اس کی اہمیت فضیلت کو سمجھیں گے نا, تو آپ با اصول آدمی بن جائیں گے. بالکل. اور جب با اصول بنیں گے نا تو پھر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا, آپ کا منہج مضبوط ہوگا, اور پھر آپ کے سامنے کوئی بھی بات آئے تو آپ اس کو ناپ تول سکتے ہیں. جی, نبی نے کہہ دیا جب توحید سمجھیں گے تو توحید میں کیا سمجھایا جاتا ہے, اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لاؤ. ہے نا, اللہ رسول نے جو بات کہہ دی اس پر ایمان لاؤ. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب یہ بات کیوں کہی اللہ کے نبی؟ مطلب صحابہ سے کوئی چیزیں تو ایسی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ برا کہیں گے نا. جی, اب وہ چیزیں کیا ہوگی, پہلی بات یہاں آتی, یعنی اتنا سمجھ میں آ گیا کہ سب کوئی چیز اگر صحابہ سے غلطی ہو جائے
تو برا نہیں کہنا. ایک اصول ہمیں سمجھ میں آ گیا, یعنی دل میں نہ ان کے تعلق سے برا جاننا ہے نہ برا کہنا ہے. اگر ہم زبان سے کوئی بات مخالفت میں صحابہ کو دفاع کرنے کے لیے صحابہ کی کوئی بات پیش کرتے ہیں, جیسے وہ بولتے ہیں نا شیعہ رافضی کہ دیکھو حضرت عثمان نے کہا, تو میں بولتا ٹھیک ہے ایسی روایت تو صحیح بخاری میں بھی ہے. تو یہ ہوتی ہے زبانی اصولی بات. نہ تو حضرت عثمان کے تعلق سے دل میں ہمارے کچھ برا ہے, نہ حضرت علی کے تعلق سے دل میں کچھ برا ہے, ہم زبان سے بیان کر رہے ہیں. تو جب آپ اصول طے کر لو گے کہ اللہ کی نبی نے کہہ دیا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو, تو ہم نہ دل میں برا جانیں گے اور نہ زبان سے برا کہیں گے. بالکل اتنے ہو گئے تو یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب کوئی بھی بات آتی ہے تو یہ سب اجتہادی باتیں ہیں. کون سی باتیں؟ اجتہادی. یہ کوئی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے. اصل مسئلہ, اصل پوائنٹ یہ ہے, انجینئر کا جو مقدمہ ہے نا, اس مقدمے کو سمجھو. وہ مقدمے کو سمجھنے نہیں دے رہا تمہیں. کیا کر رہے ہیں, اسے حق اور باطل کی لڑائی بنا رہے ہیں. تو ہمارے نزدیک حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے, ہمارے نزدیک یہ اجتہادی مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ اجتہادی مسئلہ. ہاں. تو بھائی اس میں مطلب ہم لوگ بیٹر کس کو مانتے ہیں, اہل سنت کیا موقف ہے کس کا؟ مطلب یہ جو مسئلہ ہوا تھا, ایک حدیث میں آتا نہیں حق کے زیادہ قریب ہوگا. ہاں تو حضرت علی حق کے زیادہ قریب ہے. حضرت علی کا موقف ہے. حضرت علی حق کے زیادہ قریب ہے. اب کسی صحابی سے کوئی غلطی ہمیں دکھتی بھی ہے تو وہ اس کی اجتہادی خطا ہے. کیا خطا ہے؟ اور شاید اجتہادی. اور شاید اہل سنت میں حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ سے زیادہ مطلب مانا جاتا ہے نا فضائل میں, فضائل المناقب میں. حضرت علی کا درجہ حضرت عثمان کے بعد ہے. جی, حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہے. پھر اچھا بھائی یہ چیز, بھائی اس پہ کوئی حدیث ہے کیا؟ کیا مطلب کہ ہاں جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جو ہم مطلب ہمارے علم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا مطلب جو مجھے سب سے زیادہ کوئی پسند ہے اس دنیا میں تو وہ ابو بکر ہے. ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو صرف خالق کے لیے ہوتی ہے, مطلب اظہار محبت. اگر وہ بندے کے لیے کسی کے لیے ہوتی تو میں ابو بکر کے لیے کرتا. اس کا مطلب سیدھے ابو بکر مطلب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس سب سے زیادہ مطلب تمام انبیاءوں کے پاس سب سے زیادہ ہے. جی جی ٹھیک ہے, یہ موقف ہو گیا. حضرت عمر کے بارے میں ہمارے علم میں نہیں کہ حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کے بعد عمر یا عمر کے بعد عثمان یا عثمان کے بعد علی. سب سے بیسٹ مطلب ہمارے علم میں ہے کہ ان کو کہا گیا تھا. مطلب کچھ کہیں آپ غلط نہ سمجھیے گا, نارمل سوال کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے نا تو صحابہ اکرام سب دیکھتے تھے نا کہ کون سب سے زیادہ نبی کے قریب ہے. جی, نبی کس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جی, اب ابو صدیق کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے. جی جی بالکل. حضرت عمر کی معلوم ہی ہے جی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کے پہاڑ پہ چڑھے تو پہاڑ لرزنے رکھا. اللہ کے نبی نے کہا پہاڑ تھم جا, اس پر ایک صدیق ہے تو شہید ہے. تو یہ سب چیزیں صحابہ کو معلوم تھی کہ کس کا کیا درجہ ہے, اسی لیے ایک کے بعد ایک خلیفہ چنے گئے. سمجھے, صحابہ کی رائے تھی. کیا تھی صحابہ کی بھائی حضرت سوری سمجھ گیا آپ کی بات, کاٹ نہیں رہے. ایک چیز سمجھ لو, پہلی چیز تو یہ سب ہوتا کیا ہے کہ دیکھو آپ نے اس میں بہت اچھی اور صداقت والی بات کہی جو بہت میں نے آج تک نہیں سنا کسی کے منہ سے. جی, جو جملہ آپ نے ادا کیا نا یہ واقعی آپ کی صداقت کی سچائی تھی, ورنہ لوگ اسے اپنی کمزوری سمجھ کے بیان نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ میں حضرت معاویہ بن سفیان جب سے سمجھنے لگا تو تب سے میری حضرت علی کے تعلق سے بھی وہ ہونے لگی تھی. یہ بات کوئی نہیں بولتا, وہ یہاں آ کے رک جائے گا کہ بھائی میں نے انجینئر مرزا علی کو سنا تو مجھے حضرت معاویہ کے تعلق سے اشکال پیدا ہو گیا, حضرت عثمان کے تعلق سے اشکال پیدا ہو گیا, حضرت ابو صدیق حضرت عمر کے تعلق سے اشکال پیدا ہو گیا. لیکن کوئی یہ نہیں بولے گا کہ اہل بیت کے تعلق سے اشکال پیدا ہو گیا. لیکن آپ نے بہت سچی بات کہہ دی. بھائی وہ آ جاتا ہے بھائی, آٹومیٹکلی آ جائے گا. دیکھ ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو شیعہ رافضی کی ایک سیڑھی ہے,
اور وہ سیڑھی ہے یزید رحمت اللہ علیہ. ان کے یہ ایک ایسی سیڑھی ہے نا کہ اس کے ذریعے سب پر حملہ کیا جا سکتا ہے. بس اس سیڑھی پر ایک بار آدمی کو لے کر چلے جاؤ, یزید کو متون کرنا, یزید کو برا بھلا کہنا سکھا دیا جائے. سب سے پہلی سیڑھی, ہاں پہلی سیڑھی, پہلا اسٹیپ. اب اس کے بعد تو وہ آخر میں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کر دے گا. صحابی تو بہت دور کی بات ہے, شروعات تو صحابہ ہی ہیں اس سے. یزید رحمۃ اللہ کے بعد ان کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, پھر دور کے تمام صحابہ, پھر بنو امیہ کے صحابہ, پھر شیخین, پھر اللہ کے نبی, اور پھر اللہ تعالیٰ. ضرورت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے نا بندہ کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ تک کی گستاخی کرتا ہے. جیسے مثال دوں میں آپ کو ایک, کہ انجینئر بھی ہوگا اور بہت سے لوگ ہیں, آپ نے کو بھی سنے ہوں گے, ابھی نہیں سنے تو آگے سن لیں گے, کہ جب یہ بات آتی ہے صحیح بخاری کی روایت مغفور الہم, کہ میری امت کا وہ لشکر جو کچھ دنیا پہ حملہ کرے گا وہ بخشا بخشا ہے. اب آدمی اس میں خوب ہیلے مارتا ہے, خوب ہیلے مارے گا, اور جب یہ ثابت ہو جائے گا نا کہ اس لشکر میں یزید بھی آتا ہے نا, تو وہ آخری ہیلا کیا مارتا معلوم, یہ بولتا ہے کہ ضروری تھوڑی کہ اس کے بعد یزید سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو. نہیں, انہوں نے اس کا بیان ہم نے سنا تو اس نے کہا تھا کہ مطلب اس پہ جو سب سے پہلا حملہ کرے گا وہ مطلب الگ مسئلہ ہے, میں وہ نہیں بتا رہا, پہلے دوسرے حملے کی بحث نہیں کر رہا ہوں ابھی. جب وہ مان لیا جائے گا نا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو یہ لشکر میں یزید ہے, ابھی مان لینا, بحث ختم ہو گئی نا پہلے دوسرے کی. ہاں اگر مان لیں گے تب بھی یہ کہیں گے بعد میں خطا ہوئی ہوگی. ہاں بعد میں خطا ہوئی ہوگی, اس لیے جنت نہیں ملے گی, معافی نہیں ہے. اب یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے علم پر سوال ہے, کیونکہ یہ بات کون بتا رہا ہے, پیشن گوئی کس کی ہوتی ہے, وہی کے ذریعے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اس سے یاد آیا میں پرسوں نرسوں میں ایک دوست کے یہی دوست اس کے گھر میں جاگ رہا تھا. ہاں پوری رات میں جگہ, صبح اٹھا, صبح اٹھنے کے اس نے حضرت زبیر کا چیپٹر کھول دیا. ہم نے ایک دم ان لوگ سے بولی دیکھو ہمارے میں تم حضرت علی کی فضائل بیان کرو, ہم بھی کریں گے, منع نہیں ہے, لیکن ہے علی والے کرنا, الہ والے نہ کرنا. پہلے مطلب دائرہ بتا دیا ہم نے, علی والے کرنا, علی کو الہ ثابت کرو گے تو پھر والے نہ کرنا. ہاں تو سمجھ لو, ایک مطلب یہاں سمجھ لو, اصل میں ان کا تعلق یہ, ان کا عقیدہ قادیانیہ جیسا ہی ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے, نبوت چالو ہے. اب قادیانی اسے کیسے بولتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے, یہ شیعہ ایسا نہیں بولتے. شیعہ الفاظ بدل کے بولتے کہ ولایت کا سلسلہ چالو ہے, وہ اسے اس انداز میں بولتے ہیں. اب نبی کے تعلق سے تو کوئی عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا نا کہ نبی گناہگار یا خطاکار ہوتے ہیں کیا, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, نہیں. تو اہل بیت کے تعلق سے بھی وہ عقیدہ نہیں رکھے گا, تو اس لیے وہ کیا معیار بنا لے گا کہ اب ان کے مخالف جو ہے نا وہ حق اور باطل کی لڑائی ہو گئی. نبی کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ غلطی پر ہے نا. بالکل ہے. آپ کچھ بھی کر لو, اگر آپ نے نبی کو غلطی پہ مانا تو پھر کیا ہوگا, گئے آپ. تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے اہل بیت کے تعلق سے, حضرت علی ان کے تعلق سے, کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو ولایت جو مسئلہ ہے نا ان کا وہی ہے. تو یہ بس گستاخیاں ایسے شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر ہی وہ ابھی یہی بات چل رہی تھی 2 دن پہلے کا, حضرت زبیر کو اللہ رسول نے, انہوں نے کہا خود ہم لوگ میں روایت ملتا ہے کہ سیف اللہ کے ان کے عالم بھی آغا جواد نقوی ہو گئے یا افتخار الدین ہو گئے, ان لوگ مطلب ممبر بیان, حضرت زبیر کو اللہ کے رسول نے سیف الاسلام, اسلام کی تلوار کا لقب دیا. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کے اندر پیسوں کی مطلب وہ آ گئی کہ حضرت زبیر کو جب اللہ کے رسول حضرت علی نے کہاں کا شام یا کہیں کا گورنر بنایا, جیسے ہی خط دینے چلے انہوں نے کہا دوست اچھی دوستی نہیں بھائی دوست, تو انہوں نے واپس لے لیا. تو مطلب کہ اب ان کے اندر پیسوں کی وسعت آ گئی, یہ مطلب یہاں تک کہ ان کو جہنمی تک ہی کہتے ہیں, جہنمی تک ہی کہتے ہیں. یہاں دیکھو ان کی چالاکی مکاری کہ حضرت زبیر کو یہاں متون کر رہے ہے نا, لیکن جب یزید کا مسئلہ آئے گا نا تو حضرت زبیر کو دلیل بنا لیں گے.
کہ حضرت زبیر نے یزید کی مخالفت کی. ہاں تو حضرت زبیر کی مخالفت دونوں جگہ مانی جائے گی نا. اگر حضرت زبیر کی مخالفت دلیل ہے اور یزید غلط ہے تو حضرت زبیر کی وہاں بھی مخالفت ہے, حضرت علی کیوں نہیں غلط ہے؟ تو ایک جگہ حضرت زبیر کو اس طرح پیش کرتے ہیں, دوسری جگہ دلیل بنا لیتے ہیں. عبداللہ بن زبیر تھے جو یزید کے خلاف تھے. ہاں عبداللہ بن زبیر وہی نا, اور کون سا زبیر ہے؟ نہیں زبیر بن عوام, زبیر بن عوام صحابی ہے, وہ تو اشرا مبشرہ والے. ہاں ان کو کہتے کہیں سیف اللہ کا لقب دیا, اس کے بعد ان کے اندر پیسہ غصہ تھا کہ ہم نے ابھی تو تم کہہ رہے تھے یار نبی معصوم ہے, تو نبی نے بنا اللہ سے پوچھے کسی کو اسلام کی تلوار کیسے بول دیا؟ وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کہا یار تم لوگ پلٹ رہے ہو. میں نے مولانا سے پوچھیں گے. اور ایک سوال مطلب ان سے کرا تھا کہ ہاں کہ نبی کی تم لوگ بیٹی مانتے ہو, قرآن میں تو بیٹیاں لفظ ہے, یا تو قرآن غلط یا تو تمہارے عقیدے غلط. کہیں کچھ نہیں, تم کو مولانا سے پوچھے بتائیں گے. ہم نے بھائی مطلب نارمل سوال اس طرح کی چڑھ جائے, کیونکہ اگر دعوت بھی دینا ہے تو اپنے علم کے حساب سے اپنی حکمت کے حساب سے دیں گے, کوئی چڑھنا تو بیوقوفی میرے حساب سے. ہاں بھائی اتنا دائرہ رکھے رہتے, اتنا روب بنائے رہتے کہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے صحابہ کی. بالکل. تو خیر مطلب ان کی باتوں ہی سے لگتا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سیف الاسلام ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جب ایک بار لقب مل گیا ختم بات. جی تو اصول جب تک آپ سیکھیں گے نا تب تک آپ ان کو پکڑ نہیں پائیں گے, اور یہ آپ کو گھماتے رہیں گے. بالکل. ہاں کیا بول رہے تھے آپ؟ ایک تو ان لوگ سب سے بڑی ہم لوگ کو کہاں سے گھما لے جاتے ہیں کہ ہم ہی لوگ کی جو ضعیف روایتیں یا موضوع روایتیں ہیں سب سے زیادہ وہ کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی تو کوئی تاریخ کی جو کتاب ہے اس میں تو گھوڑے اڑا کرتے ہیں. اور تفریح نہیں لے حقیقت ان کی تاریخوں میں یہ لوگ جتنی کتابیں لاتے اس میں کوئی حضرت مطلب جیسے مولا علی نے تلوار اٹھائی تو گھوڑے اڑ گئے تو بجلی کڑکنے لگی, ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. ہم ہی لوگ کی تاریخوں سے جو موضوع ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے اکثریت وہی سب اٹھا کے کوٹ کرتے ہیں. اب ہر سننے کے پاس مان لی کوئی اہل حدیث لڑکا ہے, جب ہم لوگ اہل حدیث ہو کے ہم اتنے دن انجینئر کے جال میں پھنس گئے. بات وہ نہیں ہوتی نا بھائی, اصولی علمی بات نہیں ہوتی, اسی لیے علم اصولی بات ہوئے نا تو کوئی نہیں پھنسے. بس یہی سب کانسیپٹ کو کلیئر کرنا تھا ایک دم. بھائی یہ بتائیے ان کی یہ جو اتنا ہم لوگ کی کتابوں میں ان لوگ مطلب ان لوگ کو دلچسپی ہے, ہاں ان لوگ کی کتابوں کسی نے رد کرا مطلب جیسے ناج البلاغہ ہو گئی, یا تو اصول کافی ہو گئی, یا تو بہاد الانوار ہو گئی, اس کا کسی نے رد کرا کسی مولانا نے؟ ہاں وہ تو کیا رد, وہ تو 400 سال بعد لکھی ہوئی تو کتاب ہے وہ. تو حضرت علی کے خطبات ہیں, وہ تو خود ضعیف ہے, پوری کتاب ہی ضعیف ہے وہ ناج البلاغہ. اس میں سند ہی نہیں جہاں تک میرے علم کے ساتھ 400 ہجری میں تو لکھی گئی ہے وہ. امام جعفر صادق ہو گیا ایک دے گی بھی. امام جعفر صادق سے شاید مطلب نقل کری گئی ہے نا, راوی وہ ہیں جی. اور امام جعفر صادق نے کسی سند نہیں بیان کری, بس ایسے ہی مطلب نارمل بیان کر دیا. یہ تو انہوں نے جھوٹ گڑے ہوئے نا امام جعفر کا نام لے کے, بہت جھوٹ گڑے تھے نا امام جعفر کا نام لے کے. امام جعفر کا نام خود ایسا تھا. بات تو یہ بھی صحیح ہے. بس یہی سب معلوم کرنا بھائی. ہاں آخری سوال بتایا, پھر آپ بھی فری, مغرب پہ ٹائم بھی ہو رہا. بھائی حضرت علی مطلب خلیفہ کیا مطلب کسی نے چنا نہیں تھا کیا, کہ مطلب باغیوں ہی نے مطلب کہا تھا آپ خلیفہ بنیں گے, ایسا کچھ نہیں؟ وہ اختلاف ہوا تھا نا اس ٹائم پہ, اچانک حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کو خلیفہ انہوں نے مان لیا اور وہ کر لیا, اور پھر پریشر ہونے لگا. چنا تو گیا تھا. اور کسی نے بھی صحابی نے بھی حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا کہ آپ خلیفہ بننے لائق نہیں ہو, آپ خلیفہ نہیں ہو. ان کا اختلاف یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے تو ہم بیعت کر لیں گے. وہ یہ نہیں بولے کہ بھائی آپ خلیفہ بننے کے لائق نہیں اس لیے بیعت نہیں کریں گے. یہ بولے کیا؟ نہیں, یہ بولے کہ بھائی قصاص لیا جائے پہلے. بھائی اللہ کا خلیفہ وہ بھی تو اہل بیت ہے عثمان. حضرت عثمان خود اہل بیت ہیں. اگر شیعہ سے آپ گفتگو کرنا ہے نا تو شیعہ سے ایک اصول طے کرو سب سے پہلے کہ اہل بیت کے خلاف کوئی بات یا بدعقیدہ رکھے تو اس کے تعلق سے حکم کیا ہے. تو بولے گا مسلمان ہی نہیں ہے, ایمان والا ہی نہیں ہے نا. اب پتہ چلے گا. وہ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں دی ہے, تو وہ تو حضرت علی سے بڑے اہل بیت ہوئے.
ایک بیٹی ہے نا ان کو تو 2 بیٹی دی گئی ہے. تبھی تو کہانی گڑھ لیا کہ اللہ کے رسول کی ایک ہی بیٹی تھی. ہاں یہ اسی لیے تو وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ گڑھ دیے کہ اگر یہ چیز اصول نہیں اپلائی کریں گے نا تو کیا ہوگا. ہاں وہ بھی اہل بیت آ جائیں. بلکہ قرآن تو اس کا اپوزٹ کہہ رہا ہے, نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہہ رہا ہے. تو بیویوں کو اہل بیت میں نہیں لیتے نا, بیٹیوں کو لیتے ہیں. بیٹی اور داماد جو چلے گا نا تو یہ پھر حضرت عائشہ بھی اہل بیت ہے. کیوں بول رہا ہوں, پھر حضرت عمر بھی اہل بیت ہیں. یہ ادھر اللہ کی دیکھو یہ ظالم کیا کرتے ہیں, حضرت اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی مانتے, 3 بیٹیوں کا انکار کرتے نا, تو پھر ادھر آگے پھنس جائیں گے کہ حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی ایک بیٹی سے ہوا ہے, ام کلثوم سے. تو وہاں سفید جھوٹ بولیں گے نہیں ایسا ہے ہی نہیں. ہاں بولتے ہی ہیں. یہ سب ان کی یہ وہ چیزیں ہیں. بات تو صحیح ہے جی. کافی کیونکہ ہم رہ کے بھی لوگ ساتھ تو دیکھ چکے, انجینئر کے بیان سن چکے. مطلب کوئی مسئلہ, مین مسئلہ ہمیں یہ نہیں تھا. مین مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی اصول بھلے نہیں تھا, لیکن ہمارے پاس ایک اصول تھا جو ہم نے بچپن سے جس کو ہم نے جاننے کی کوشش کری ہے, جس کے چکر ہم نے یہاں تک ہندو دھرم کے بارے میں پڑھنا چاہتے تھے, وہ ہے توحید. تو ہم کہیں بھی مطلب ان لوگوں کے پاس مطلب کسی بھی فرقے کو ہم نے پرکھنے کے لیے سب سے پہلے توحید کو بیس رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مطلب لا الہ الا اللہ بیس ہے میرا. تب اس پہ اب ان لوگ مولا علی کو حاجت روا مان رہے ہیں یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو تبھی دماغ سے نہ گیا کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ ان کو توحید تو نصیب کرتا ہے. ان کے اندر جب توحید ہی نہیں ہے تو یہ حق پہ کہاں سے ہو سکتے ہیں. جی. تو بس یہی سب باتیں باقی سمجھ گئے تھے, لیکن ہم نے کہا کچھ جواب دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے تھا, کچھ مطلب تھوڑے بہت. تو اسی لیے ہم نے آپ کے پاس کال کر لی تھی. ہم نے کہا ندیم بھائی سے ایک بار بات ہوئی تھی, اس ٹائم ہم تھوڑا مطلب ادھر تھے, تب بھی آپ نے اچھے سے جواب دیا تھا. اب تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے تھوڑا دماغ صحیح ہوا ہے. جی جی. بس صحابہ کے تعلق سے دل دماغ سب صاف رکھیے. اگر کوئی بات آتی ہے تو پہلی بات تو صحیح نہیں ہے, اور اگر صحیح بھی ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا اصول سے ہے. صحابہ کے زمانے میں کوئی صحابی اور کسی بارے میں کچھ بولتا ہے تو ہم عصر لوگ جب اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں تو غصے والی جرح ہوتی ہے, اور غصے والی جرح حجت نہیں ہوتی, کیونکہ آدمی بول کے بھول جاتا ہے. ابھی آپ بھی کتنے اپنے دوستوں کے بارے میں, بھائی کے بارے میں کیا کیا بول دیتے ہو, تو کیا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے؟ نہیں, بالکل قضاوت شمار کیا جائے گا. نہیں, غصے میں آدمی بول دیتے ہیں. تو صحابی نے بھی صحابی کے بارے میں کوئی غلطی دیکھا ہے, کمی دیکھا, تو ان کے اصول کے حساب سے اس نے کہہ دیا. تو آپ کو اختیار تھوڑی, ہم کو اختیار تھوڑی کہ ہم حکم لگائیں. ہم الزامی جواب دے سکتے ہیں بس کہ اس نے صحابی پہ الزام لگایا, تو ہم اس کے دفاع میں یہ بول سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی روایت ہے, اب تو مان. ہمارا ماننا نہیں ہے, تو مان. تیرا اصول ہے نا, تو نے مانا نا, تو مان کے بتا. چلیے مغرب پر ٹائم ہو گیا بھائی. کوئی دوسرے مطلب کچھ سوال ہو تو فون کر سکتے ہیں نا, مطلب میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. جی جی ٹھیک ہے بھائی, چلیے السلام علیکم.